سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ اترتی تو میں اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان نہ کرتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کو بیان کرنے میں نمبر 1 ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت مختصر ٹائم ہی گزارا تھا، لیکن وہ 24 گھنٹے سرکار کے ساتھ اس طرح رہے تھے کہ آپ کی سنتوں کو انہوں نے اس طرح یاد کر لیا تھا کہ دوسرے کسی صحابی نے اس طرح ان روایتوں کو بیان کرنے کا انتظام نہیں کیا جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہیں ہوتی تو مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان نہیں کرتا۔ کیوں بیان نہیں کرتا؟ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو کوئی میرے اوپر ایسی بات بولے جو میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو صحابہ اس حدیث کی وجہ سے اتنا ڈرتے تھے حدیثوں کو بیان کرنے سے کہ بڑے بڑے صحابہ حدیث روایت ہی نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے صحابی کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن پوری حدیث کے ڈیٹا کو اٹھا کر دیکھ لیں، پورے حدیث کی کتابوں کو کنگال کر دیکھ لیں، چند روایتوں سے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بہت ہی کم ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم جاننے والوں میں شمار کیا تھا، ان سے کتنی روایتیں ہیں آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی نسبت کر کے روایت بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں تک ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر ہر ہفتہ مجلس منعقد کرتے تھے، جیسے ہم تفسیر کر رہے ہیں اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تھے سرکار کے انتقال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد، تو وہاں وہ ہر ہفتہ دین کے مجلس رکھتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نام لے کر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے لے لیا تھا جلدی میں، تو کانپنے لگ گئے تھے، ان کا چہرہ کیا چہرے کا انداز بدل گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات میں نہ کہہ دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کی نسبت کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو علم کا چھپانا بھی گناہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے پورے طرح ہمیں معلوم ہے، اس علم کو چھپانا ناجائز ہے، اس علم کو بیان کرنا چاہیے۔ حدیث میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو بتلاؤ۔ تو ایک بات پراپر طریقے سے مجھے معلوم ہے تو مجھے ضرور بتلا دینا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پڑھتے ہیں تو علماء کا آپ نے سنا ہوگا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ایک ایکسٹرا اضافہ کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روایت پڑھ دی ہے، یا یہ روایت ایسی ہے یا ویسی ہے جیسے سرکار نے فرمایا تھا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے محدثین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آخر میں لگا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو مفتیان فتویٰ بتانے کے بعد آخر میں کہہ دیتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، مطلب مسئلہ تو ایسا ہی ہے لیکن سچی بات اللہ ہی جانتے ہیں۔ اپنا دامن بچانے کے لیے یہ جملہ آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیثیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اکثر آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا حدیث کی روایت پڑھیں گے، آخر میں کہہ دیں گے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حدیث کی روایت تو ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی نہ ہو، میں نے غلط پڑھ دیا ہو، اس لیے آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسی ہے روایت یا ویسی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو علم کا چھپانا بھی جرم ہے،
اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں فرمائی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا بھی جرم ہے.